الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین کانوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی وضاحت سے قبل آئیے ہمارا مطمئن حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت باعث تخلیق کائنات مالک انس و جنات رافع سیئات دافع بریات سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف ہدیہ پیش کر لیں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی تقریر کا عنوان عطائے رسول ہند الوری نائب رسول اللہ خواجہ خواجگان حضور غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری سمان اجمیری علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات سجودہ صفات پر ہوگی۔ رجب شریف کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے اور رجب کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس جو مقدسوں اور عظمتوں سے بھرا عرس ہے سرزمین اجمیر شریف میں منعقد کیا جاتا ہے اور عالم اسلام کے گوشے گوشے سے مسلمان اپنی عقیدت کی چادریں لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے تو ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اولیاء کرام کی شان اور عظمت قرآن سے احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بالکل ظاہر و باہر ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کچھ ایسی شان و عظمت ہے اہم اللہ والوں کی، کچھ ایسی شان و عظمت ہے اہم اللہ والوں کی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی قسم اللہ والوں کی۔
اگر اولیاء کرام کسی چیز کے تعلق سے قسمیں کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، رائے گاہ نہیں جانے دیتا، ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ بہت سے فکرے بال، پراگندہ حال، جن کا لباس، جن کی حالت دیکھ کر کے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی معمولی انسان ہے، کوئی وقت والا نہیں ہے، کوئی شان والا نہیں ہے، دروازوں سے وہ بھگا دیے جاتے ہیں، دھتکار دیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں کسی چیز کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو کچھ ایسی شان و عظمت ہے ہم اللہ والوں کی جھوٹی نہیں ہوتی، قسم اللہ والوں کی، اور ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے اور محمد پہ نظر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ خود نیک نہیں تسلیم مگر نیکوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نیک ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو غرہ ہو کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، نیکی کرنے والا ہوں، لیکن یہ غرہ مت کرنا۔ غرور، تکبر انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ کیے جاؤ عبادت، قبول کرنے والا اللہ ہے، ناز مت کرنا، ناز مت کرنا۔ کہتے ہیں خود نیک نہیں تسلیم مگر نیکوں سے محبت رکھتے ہیں، اس خاص کرم کے صدقے میں امید سعادت رکھتے ہیں، اس خاص کرم کے صدقے میں امید سعادت رکھتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضور معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرضوان محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کی تعریف کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، ان کی تعریف کرنا ایسا ہی ہے کہ ایک بے کمال انسان جب تعریف کرے تو کمال والا بن جائے، ایک ادنا انسان جب ان کی سیرت نگاری کرے، سیرت بیانی کرے، مدح و ثنا کرے تو ذرے سے اٹھ کر کے وہ آفتاب و مہتاب بن جاتا ہے۔ یہ نسبتوں کا اثر ہوتا ہے، نسبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز، غریب نواز کہے جاتے ہیں، یعنی غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو نوازنے والے۔ اور ہمارے غریب نواز تو ایسے غریب نواز ہیں جنہوں نے ایمان بھی نوازا، ملک بھی نوازا، دولت بھی نوازا، اولادیں بھی نوازی، اور اسلام کی ساری بہاریں نوازی۔ کہہ لیں کہ اس پیشانی کو رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ نوازا۔ یہ کس نے نوازا؟ غریب نواز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو ہندوستان میں بڑے بڑے اولیاء کرام آباد ہیں، آفتاب ماہتاب کی طرح ہمارا ہندوستان اولیاء کرام سے جگمگ جگمگ روشن ہے۔ مقدم بہاری، مقدم سمنا، مقدم مائی، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، نصیر الدین چراغ دہلوی، بدایوں والے اولیاء کرام کی ایک لمبی قطار ہے۔ لیکن ان اولیاء کرام میں ہندوستان میں اگر کسی کی حکومت چلتی ہے، کسی کی بادشاہت اس وقت سے لے کر اب تک قائم ہے تو کوئی اور نہیں، وہ ہمارے ہند کے راجا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خواجہ غریب نواز، ایک انگریز مورخ نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کرتی ہے، ہندوستان میں ایک قبر حکومت کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں
کوئی پی ایم بن جائے، کوئی ایم پی بن جائے، کوئی ایم ایل اے بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے، کوئی افسر بن جائے، ہندوستان کی سب سے بڑی وزارت جو وزیر اعظم کی وزارت ہوتی ہے، جب وہ بھی وزیر اعظم بنتا ہے، دھرم کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، مگر بننے کے بعد پہلے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اسے پتا ہے اگر انہوں نے نگاہ اٹھا لی تو حکومتیں متزلزل ہو جائیں گی، اس لیے وہاں سے لوگ لگائے رہتے ہیں، سب لگائے رہتے ہیں، چاہے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ان کی بارگاہ کے سب غلام ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بچپن میں اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت مولانا محمد حسام الدین جو اس زمانے کے بہت جید عالم تھے، ان کی بارگاہ میں جا کے حفظ قرآن مکمل کیا، اور پھر جب 14 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد گرامی سید ریاض الدین صاحب کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 30 سال تک الگ الگ شہروں کا دورہ کیا، سمرقند، بخارا، اسدرآباد، خراسان، رے، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، مصر، عراق، الگ الگ شہروں کا آپ دورہ کرتے رہے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء کرام کی بارگاہ میں جا کے قرآن حاصل کیا، تفسیر پڑھی، حدیثیں پڑھی، حکمتیں سیکھی۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ معلوم ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا سایہ جب آپ کے سر سے اٹھ گیا تو ورثہ میں کچھ نقد مال ملا، ایک پنچکی اور ایک باغ ملا۔ باغ تھا جس کی حفاظت کے لیے آپ مامور ہو گئے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں جاتے، باغ کی رکھوالی کرتے، پھلوں کو چنتے، پھر اسے فروخت کرتے، گھر کو چلاتے، اور حافظ قرآن تھے تو قرآن شریف باغ میں بیٹھ کر کے تلاوت فرمایا کرتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح صبح باغ میں جاتے تو آپ کیا ملاحظہ کرتے کہ باغ میں صفائی ہو چکی ہے، پکے ہوئے پھل توڑ کے ایک جگہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی میرا کام کوئی اور کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے کہ باغوں میں جھاڑو کون آ کے دیتا ہے، پکے ہوئے پھلوں کو توڑ کے کون جمع کر کے رکھتا ہے۔ آپ حیران تھے، آپ نے آواز لگائی، کون ہے جو میرے باغ کی جھاڑو کشی کرتا ہے، پکے ہوئے پھلوں کو توڑ کے لا کے رکھ دیتا ہے، کون ہے، میری نظروں کے سامنے میں آئے۔ تو رجال الغیب تھے، رجال الغیب جنات کو کہتے ہیں، وہ رجال الغیب تھے۔ 7 جنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، 7 جنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا حضور ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، ذرا غور فرمائیے آپ، ہم آپ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، ودیارتھی ہیں آپ کے۔ کہا وہ کیسے؟ ہم نے تو تمہیں پڑھایا نہیں، تو میرے شاگرد تم کیسے ہو گئے؟ کہا حضور آپ جب اپنے باغ میں آتے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے، ہم 7 جنات آپ کے آس پاس بیٹھ کے اپنے قرآن کی اصلاح کرتے تھے، تجوید کی اصلاح کرتے تھے، جہاں ہمیں غلطی ہوتی آپ کے پڑھنے سے ہم اصلاح کر لیتے تھے۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہو گئے اور ہم آپ کے شاگرد ہو گئے۔ تو کیا شاگردوں پہ ضروری نہیں کہ اپنے استاد کا تھوڑا بہت کام کر دیا کریں؟ تو آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ باغ میں جھاڑو لگا دیتے ہیں اور پکے ہوئے پھلوں کو توڑ کے جمع کر دیتے ہیں۔ یہ شاگردی کا حق ہم ادا کرتے ہیں۔ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انسان کا مجمع تو چھوڑو، رجال الغیب بھی آپ کی بات
بارگاہ میں آ کر کے اپنے قرآن کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ وہ غریب نواز جو صرف انسانوں کے دل پہ حکومت نہیں کیا ہے بلکہ جناتوں کے دلوں پہ بھی آپ نے حکومت کی ہے، وہ غریب نواز جب اپنے لوگوں کو پانی کی پیاس کی شدت تڑپانے لگے، پانی کو حکم دیا تو آپ کے پیالے میں آ کے سما گیا۔ وہ غریب نواز کی ذات ہے، وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک باکمال ولی کامل کا نام ہے، اور ہمارا جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی موجود ہیں، پاک و انڈیا ہے اور بنگلہ دیش، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، متحدہ ہندوستان پہ اگر کسی ولی کا سب سے زیادہ احسان ہے اور فضل ہے تو ہمارے خواجہ غریب نواز ہیں۔ خواجہ غریب نواز یہ تو آئے، جب آپ یہاں آئے تو کتنے مسلمان تھے؟ ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا آپ نے۔ کتنا؟ 90 لاکھ مسلمان بنایا آپ نے کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے۔ یہ کیسے ہو سکا جبکہ آپ کی زبان فارسی ہے، آپ فارسی میں بولتے ہیں، لیکن یہاں کے ہندوؤں کی زبان تو الگ الگ ہے۔ ہندوستان میں تو الگ الگ زبانیں تھی۔ یوں کہہ لینے دیا جائے کہ اگر اردو کا دنیا میں وجود ہوا ہے تو خواجہ غریب نواز کے وجود مسعود سے ہوا ہے۔ آپ نے فارسی استعمال کیا، یہاں کے لوگوں نے اپنی زبان استعمال کیا، اور جب کئی زبانیں آپس میں مل گئی تو ایک اردو زبان کا وجود پذیر ہوا۔ تو کہہ لینے دیا جائے کہ اردو زبان سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین میں لانے والے اور ایجاد کرنے والے کا نام خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہے۔ یہ تو امیر خسرو کو بولا جاتا ہے نا، امیر خسرو کو، لیکن امیر خسرو تو بعد میں نہیں آئے، امیر خسرو تو بعد میں نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، تو بعد میں آئے، لیکن اردو زبان اس وقت آئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذرا غور فرمائیں، اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، ایک بزرگ جن کا نام ابراہیم قندوزی ہے ادھر سے گزر ہوا، مجذوب تھے۔ مجذوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے حال کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی، کیا پہن رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کس حال میں ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ وہ گزرے، دیکھا باغ ہے، پیاس لگ رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، باغ میں چلے گئے۔ ایک بوڑھے پھٹے لباس والے کو، پراگندہ حال والے کو، بکھرے بال والے کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین نے دیکھا۔ ابھی 14-15 سال کی عمر کے، جوانی ہے، اور جوانی میں تو لوگ بوڑھوں کو خاطر میں نہیں لاتے، جوانوں کی تو بات بوڑھوں کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جب وہ بوڑھے شخص فروکش ہوئے، آپ نے چادر بچھائی، ادب سے سلام کیا، بیٹھنے کو کہا، عرض کیا دور سے آپ آ رہے ہیں، پیاسے ہوں گے، پانی دیا، بھوکے ہوں گے، انگور کے چند خوشے توڑ کے لائے، کھلایا۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوئے کہ نوجوان کافی عقل مند ہے، با اخلاق ہے، نیک سیرت ہے۔ خوش ہو گئے وہ بزرگ، خوش ہو گئے، اور جب خوش ہو گئے تو اپنی تھیلی سے سوکھی ہوئی روٹی کھلی جسے کہتے ہیں، سوکھی ہوئی روٹی نکالا، اپنے منہ میں رکھا، چبایا، اور چبانے کے بعد خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا، لے بیٹا اسے کھا لو۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میں نے وہ سوکھی ہوئی چبائی ہوئی روٹی جو ابراہیم قندوزی نے دیا، کھاتے ہی میرے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، نفرت ہو گئی، اب مجھے صرف اللہ ہی اللہ یاد آنے لگا، اور اللہ کی راہ میں نکل پڑا۔ بس ایک چیز تو ایک بزرگ نے کھلایا،
وہی کہتے ہیں نا کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن دل کی سیاہی دور کرتا ہے آہستہ آہستہ. کیا ہے؟ آہستہ آہستہ. کتنے؟ سب تو قرآن پڑھنے والے، سب تو قرآن پڑھنے والے، لیکن کچھ قرآن پڑھنے والے شرابی بھی ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے زانی بھی ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے لاٹری لینے والے بھی ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے غلط حرکت کرنے والے بھی ہوں گے. آخر قرآن نے انہیں کیوں نہیں دور کیا ان برائیوں سے؟ تو قرآن ہدایت دیتا ہے آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ. مگر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہاں رفتہ کی بات نہیں ہوتی ہے، نگاہ بجھ جاتی ہے، ایک بے کمال انسان ولی کامل بن جاتا ہے، ولی کامل بن جاتا ہے. ایک خلی کھایا اور دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، ہلچل مچ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کعبہ کا دیکھنے والا صحابی نہیں ہو سکتا، قرآن کا دیکھنے والا صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کو دیکھنے والا صحابی ہے. صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحبت میں اختیار کرنے والا. پتہ کیا چلا؟ صحبت بڑی چیز ہے، صحبت ایک ایسی چیز ہے. یہی وجہ کہا گیا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو، علماء کی بارگاہ میں بیٹھو. جب یہاں بیٹھو گے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو نماز ملے گی، روزہ ملے گا، حج ملے گا، وضو کے آداب ملیں گے، اس کے طریقے ملیں گے. اور جب ولی کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو خشوع ملے گا، خضوع ملے گا، قرب الہی ملے گا، دل سے دنیا کی نفرت کا جذبہ ملے گا. یہ طریقہ ہے. اس لیے صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے صحبت اختیار کرنی. اب خواجہ غریب نواز نکل پڑے لگ بھگ 30 سال تک علوم دین کی تحصیل میں رہے. 20 سال تک تو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی رفاقت میں رہے. انہیں لے گئے مکہ شریف حج بیت اللہ کے لیے. حج کے ارکان سے فارغ ہوئے. ارکان کے فارغ ہونے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے میزاب رحمت کے پاس، میزاب رحمت کے پاس کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کیا، تو اسے قبول کر لے، تو اسے قبول کر لے. آواز آتی ہے آسمان سے، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا. کہاں آواز آ رہی؟ مکہ شریف میں، میزاب رحمت میں، مطاف میں آ رہی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا. مانگ معین الدین، تو کیا مانگتا ہے؟ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں. مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں تجھ سے راضی ہوں. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کچھ نہیں مانگا اپنے لیے، کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ اے اللہ جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا اس کی بخشش کر دینا، اس کی بخشش کر دینا. آواز آئی کہ قیامت تک معین الدین جو تیرے سلسلے میں داخل ہو جائے گا، چشتی ہو جائے گا، معین الدین تیرا ہو جائے گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا. یہ خواجہ غریب نواز، یہ نسبت ہے. نسبت رکھیے، نسبت سے چیز ممتاز ہوتی ہے، نسبتوں سے چیزیں ممتاز ہوتی ہے. اب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے ان کے پیر و مرشد روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا سلام کرو، روضہ انور میں نبی کو سلام کرو. انہوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو قبر انور سے آواز آئی، قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطبہ مشائخ بر والبحر. یہ آواز آئی، یہ آواز آئی قبر انور سے. جب حضرت خواجہ غریب نواز نے نبی کے مزار انور پہ سلام کیا تو آواز کیا آئی؟ تم پر سلامتی ہو اے خشک و تر کے مشائخ کے قطب، تمام مشائخ کے قطب تم پر سلامتی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کم کمال کی بات ہے، یہ کم عروج کی بات ہے کہ نبی کے قبر انور سے آپ کے لیے سلامتی کی آواز آ رہی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ با کرامت ولی کامل کا نام ہے. آپ دوسری بار جب حج بیت اللہ کے لیے گئے، دوسری بار تو مسجد قباء میں کئی دنوں تک آپ عبادت گزار رہے. مسجد قباء ہی میں آواز آئی، مسجد قباء ہی میں آپ کو یہ آواز آئی، اے معین الدین
متعلق کرتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا۔ اب جب خواب سے بیدار ہوئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ ہندوستان کہاں ہے، اجمیر کہاں ہے، اجمیر کہاں ہے؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور سارا نقشہ آپ نے بتا دیا، سارا نقشہ بتا دیا کہ اجمیر کس جگہ میں واقع ہے، وہاں جاؤ، کفر و ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ہندوستان میں نور ایمان جا کے پھیلاؤ، توحید پرستی کا علم جا کے بلند کرو۔ خواجہ غریب نواز آئے تو دیکھ لو آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کے نام لینے والے اور پرچم لہرانے والے ہندوستان میں ہی موجود ہیں، ہندوستان میں ہی موجود ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں پاکستان میں؟ کتنے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ 22 کروڑ۔ بنگلہ دیش میں کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 18 کروڑ۔ سعودی عربیہ میں کتنا؟ زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ۔ 10 کروڑ سے پاکستان بنگلہ دیش کے علاوہ اور انڈونیشیا میں 20 کروڑ، انڈونیشیا میں 20 کروڑ، اس کے علاوہ پوری دنیا میں گلف کنٹری ہے نا، گلف کنٹری ہے، کوئی کنٹری کا تو حال ہے کہ 50 لاکھ کی آبادی ہے، کوئی کنٹری کا عالم ہے کہ 2 کروڑ کی ہے، کوئی 2.5 کروڑ کی ہے، کوئی 3 کروڑ کی ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، میرے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا مجھے ہندوستان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ہندوستان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ دیکھ لے یہ ہندوستان جنت نشاں ہے کہ یہاں جگہ جگہ اولیاء کرام ہے اور نور ایمان پھیلا دیا، اس طرح پھیلا دیا جدھر جائیے ولیوں کا مزار ملے گا، جدھر جائیے مساجد ملے گی، جدھر جائیے خانقاہ ملیں گے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ میرے خواجہ کو ساری کائنات کے مالک و مولا میرے آقا نے بھیجا تھا، میرے آقا نے بھیجا تھا، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ غلغلہ ہندوستان میں ہی ہوا مسلمانوں کا ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، کرم کرنے والے ہیں، ایمان دینے والے ہیں، ایمان عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کا عرس 29 تاریخ کو ہے نا، 29 تاریخ کو غالباً اتوار کا دن پڑ رہا ہے، اتوار کا دن پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کی کمیٹی نے کچھ خیال کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسے موقع سے بھی اگر خواجہ غریب نواز کی شان میں کوئی پروگرام نہ ہو، ان کی سیرت کے لیے لنگر کھانے کا اہتمام نہ ہو، تو ہم نالائق لوگ ہوں گے، نالائق لوگ ہوں گے ہم لوگ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جگہ جگہ ان کی سیرت کی محفلیں قائم ہو، ان کی سیرت بتایا جائے، وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں، جو آیا سب نہال ہو گیا، جو آیا سب مالا مال ہو گیا۔ بڑے بڑے جبہ اور دستار والے اپنی پگڑی جا کے وہاں اڑاتے ہیں اور رکھتے ہیں، آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں بلایا ہے۔ بریلی کے تاجدار کے بڑے بھائی حضرت مولانا حسن رضا نے کیا خوب کہا، واہ کیا مرتبہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ بلند دروازہ ہے، بلند دروازہ، ہندوستان میں اتنا بڑا دروازہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں اتنا بڑا دروازہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس خاندان سے یہ شعر آیا ہے؟ اس خاندان سے آیا ہے جو علم والا، حکمت والا ہے، ولایت والا ہے، لیکن وہ بھی سمجھ رہا ہے یہ جو مجھے ملا ہے، یہ تجدیدی کارنامے، یہ علم کے کارنامے، آج دنیا جو مجھے اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے، یہ سب خواجہ غریب نواز کا اثر ہے، خواجہ غریب نواز کا کرم ہے۔ اس لیے اس خاندان سے یہ شعر آیا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ لہذا خواجہ غریب نواز سے محبت کرے، ان کی سیرت پہ عمل کرے، بھائی چارگی کو پھیلائے، ایک دوسرے سے محبت بانٹے، یہی آج کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک خواجہ غریب نواز کا چرچا ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔